الحمد
جناب خالد بن ولید کی نسبت میرے آقا کے بل ہوئی، خالد سمجھے سیف الاسلام بن گئے، سیف اللہ بن گئے، یعنی کہ جندی بھی نسبت اللہ کے نبی کے بل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس نسبت کی وجہ تو انہوں نے بلند بالا مقام عطا فرمایا، رب العالمین نے انہوں لوگوں نے شان عطا فرمائی۔ اور اسی طرح جب آپ کی ازواج میں نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی ول ہوئی، نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی نسبت جب آپ علیہ السلام کی ول ہوئی تو رب العالمین نے آپ کی ازواج میں وہ مقام اور شان عطا فرما دیتا کہ جڑا دنیا کائنات کے اندر اللہ نے کسی اور عورت کو نصیب نہیں فرمایا۔ اور قسمت اور مقدر کی بات ہوا کرتی ہے، ایک کسی کے رشتہ داری کے حوالے کے نال کسی نے اسلام نصیب نہیں ہوا کرتا، کسی کی قرابت داری کے حوالے کے نال کوئی بھی بندہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اللہ رب العالمین کسی نے اسلام کی دولت نصیب نہ کر دے۔ اور اگر دیکھا جائے تو جناب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی نے، جناب لوط علیہ السلام اللہ کے نبی نے، لیکن اللہ کی طرف منظوری نہیں دی کہ دونوں نبیاں دیا بیویاں نبیاں دیا نافرمان نے۔ جناب نوح علیہ السلام کی بیوی نے اللہ کے نبی جناب نوح کی فرما برداری نہیں کی تھی، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کی تھی، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے فرمان کو نہیں منیا۔ اور اسی طرح جناب لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی اپنے خامد کی نافرمانی کی تھی، وقت نبی کے حکم کو ٹھکرا دیتا، اپنی قوم کے پیچھے چل گئیاں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں دیکھا کہ دونوں میرے نبیاں دیا بیویاں نے، بلکہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بدترین عورتوں کی مثال بیان کر دیا ہے، انہاں دونوں عورتوں کا ذکر فرما دیتا ہے۔ ایک مقدر کی بات ہوا کرتی ہے کہ جنہوں اللہ رب العالمین ایک اسلام جیسی نعمت نصیب فرما دین اور خوش نصیب نے وہ عورتاں بیات وقت نبی علیہ السلام کے نکاح کے اندر 9 یا 11 ازواج مطہرات نے، اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ 11 اللہ کے نبی دیا بیویاں بھی نے اور نبی علیہ السلام دیا صحابیات بھی نے۔ اور رب العالمین کا قرآن انہاں دے بارے اعلان فرما رہا ہے۔ الہ العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان ابتغیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم اللہ
اللہ تو میرے نال وعدہ کیتا سی نا کہ میں تیرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں دیواں گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے جدوں یہ آوازاں دتیاں نا تو اللہ رب العالمین نے پیغام پہنچایا نا۔ اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے، فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے قرآن بنا کے میرے آقا کے سینے سے نازل فرمایا، فرمایا ہے میرے نبی نو تو ایک کہہ دیتا ہے کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ سونیا تینوں پتہ ہے میں اللہ تعالی اہل کو نہیں دیکھا کرنا، میں اللہ تعالی رشتے داری کو نہیں دیکھا کرنا، میں اللہ تعالی نسبت کو نہیں دیکھا کرنا، میں اللہ اپنے قانون تے اپنے ضابطے نو بھی دیکھا کرنا وا۔ آیا کہ جڑا بندہ ہے میرے قانون تے پورا اتردا ہے کہ نہیں اتردا، بیٹا نبی دا لیکن اللہ دے ضابطے تے پورا نہیں اتریا، بیٹا وقت دے پیغمبر دا لیکن اللہ دے قانون تے پورا نہیں اتریا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا، فرمایا انہ لیس من اہلک، سونیا تو تے کہنا ہے اے میرا بیٹا ہے، میں اللہ سمانا کو پیغام بھیج رہا، لیس من اہلک اے تیرا ہے ہی نہیں گا۔ اللہ میرے گھر پیدا ہوا ہے، میں انہیاں پرورشاں کیتیاں نے، میں خود کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ عمل غیر صالح، سونیا جے اگر تیرا ہوندا تے اندے عمل تیرے والے ہونے سن، انہیں تیری نہیں تھی منی، میں اللہ نے اے نہیں دا دیکھنا کہ نون نبی دا بیٹا، بلکہ میں اللہ تے اپنے قانون بھی دیکھا کرنا وا، میں اللہ اپنے اصول تے ضابطیاں نو بھی دیکھا کرنا وا۔ اور پھر میں کہاں گا اگر اللہ کے ضابطیاں کی پورا اترے تے حبش تو آن والا بلال اگر پورا کر جائے، اللہ رب العالمین چاہتا زمین تے بلال انہیں چکرن دیا وعدہ اللہ اپنی جنتاں دے اندر دکھا دیندے نے۔ اگر اللہ دے ضابطیاں تے قانوناں تے نہ پورا اترے تے پاویں نبی دا سکا چاچا ہوئے، اللہ رب العالمین نے جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ایک قسمت نصیب دی گل کر دیے۔ عرب و عجم و شام عراق، عرب و عجم و شام عراق تے چانن دیا اگے، عرب و عجم و شام عراق تے چانن دیا اگے، بد نصیب نبی دے چاچے، بد نصیب نبی دے چاچے تیرے گئے وچ ہنیرے۔ اگر اللہ کے ضابطیاں کے قانوناں تے اگر کوئی بندہ پورا نہیں اترتا تے اللہ اے نہیں دیکھیا کرتے میرے نبی کا چاچا، اللہ اے نہیں دیکھتے نبی کی اولاد نا نا نا، بلکہ اللہ کے اپنے قانوناں بھی دیکھیا کرتے نے نا، اللہ اپنے اصولوں بھی دیکھیا کرتے نے نا۔ اللہ نے میرے آقا نو بھی تین بیٹے عطا فرمائے نا، لیکن مرضیاں میرے مالک دیاں نے، بچپن دے اندر یہ تین بچے اللہ نے واپس بلا لینے نا۔ اور اللہ نے چار بیٹیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب فرمائیاں۔ خوش قسمتی کی گل ہے یہ چارے نبی دیاں بیٹیاں بھی نے تے چارے نبی دیاں صحابیات بھی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں آتے اہل بیت
نالوں پہلے بیوی آیا کر دی ہے، اہل دے اندر سب نالوں پہلے بندے دی گھر والی آیا کر دی ہے۔ اج تیرے تے میرے معاشرے دے اندر بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جنہیں ازواج مطہرات نو اہل بیت ہی نہیں تسلیم کرتے، کہتے ہیں کہ نبی دیاں بیویاں تے اہل بیت پر شامل نہیں۔ آؤ اللہ کے قرآن کے بڑے پوچھئے آیا کہ اہل بیت اللہ کے قرآن نے کنہاں نوں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دے بڑے پیارے نبی تے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب ابراہیم دے کول اللہ دے فرشتے آئے آگے اللہ کا پیغام جناب ابراہیم علیہ السلام نے سنایا نا، جب پیغام دیتا کہ ماں سارا سلام اللہ علیہ جو پیچھے کھڑیاں ہیں تے دیکھ کے مسکرا رہی ہیں، فرشتے جب جان لگے نا کہ جانی والی خوشخبری دے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تانوں اولاد نصیب فرمان گے، اللہ رب العالمین نے تانوں بیٹے دی خوشخبری دے دیتی ہے نا۔ جب ماں جی نے سنیا تے افسوس کرن لگ پیندیاں نے، قالت یا ویلتا اعلد وانا عجوز وهذا بعل شيخا ان هذا لشيء عجيب۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جدوں نے سنیا حیران ہو جاندیاں نے۔ حضرت ابراہیم دی عمر 80 سال ہو چکی ہے، ماں دی سارا بھی بڑھیاں ہو چکیاں نے۔ جب بیٹے دی خوشخبری ملی نا حیرانگی دے نال کہندیاں نے کہ میں بچہ جنم دیواں گی، میں خود بڑھی ہو چکی ہاں تے میرا خاوند تواڈے سامنے بیٹھا ہے، شیخ کبیر اے بھی بڑھا ہو چکے ہے۔ تے اللہ دے فرشتے تے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اللہ دے فرشتے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ، او نبی دی گھر والی اہل ایتھے فرشتیاں نے اہل کیا ہے تے ماں جی سارا نو کیا ہے۔ اور ایک اور مقام اللہ رب العالمین دے قرآن دا اللہ دے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ دے نال مدین تو مصر دے نال سفر کر رہے نے، سفر کردا جدوں کوئے دور دے قریب پہنچے نا سخت سردی کا موسم ہے، رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو کہندے نے تسی ایتھے بیٹھو نا تے میں سامنے جڑی لائٹ نظر آ رہی ہے، سامنے جڑا چادر نظر آ رہی ہے، میں اوتھے جانا مگر آگ مل جاندی ہے تے آگ لے کے آ جانا وا۔ سخت سردی کا موسم ہے، اسی آگ سے لواں گے رات گزار لواں گے، اگر آگ نہ ملی تے اوتھے کوئی رہنما مل جائے گا، کوئی اوتھے پتہ ہوئے گا میں تے رستہ پوچھ کے آنا وا۔ اور اللہ نے قرآن کی اعلان فرمایا ہے، فرمایا اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اللہ کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال کیا کہ فرمایا لِأَهْلِهِ اپنی اہل والی نو اپنی گھر والی نو ایتھے نال اور کوئی بھی نہیں، یا جناب موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ کی زوجہ محترمہ نے اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو چلے گئے نام کہ اللہ نے قرآن کی اعلان فرمانا ہے، فرمایا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ
پیدا کر دیتی. سبحان اللہ. اور جڑی گل میں دسنا چاہنا وا کہ اہل تو مراد سب تو پہلے بندے دی گھر والی ہوا کرتی ہے، بندے دی زوجہ ہوا کرتی ہے، بیوی ہوا کرتی ہے. اللہ کے قرآن کے مطابق بھی نبی دے اہل بیت کے اندر سب تو پہلے آندیاں نے تے آپ کی ازواج مطہرات آندیاں نے. اور اس کے علاوہ باقی جنہ لوگوں نے اپنے اہل کے اندر شریک فرمایا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر تشریف فرما نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک چادر بچھائی ہے. اس چادر کے تلے جناب حسن بھی نے، جناب حسین بھی نے، سیدہ فاطمہ کو بلا لیا گیا، سیدنا علی المرتضی کو بلا لیا گیا. اور اس چادر کے تھلے 5 افراد آ گئے نے. مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آقا علیہ السلام نے اللہ کے قرب دعا کی تھی کہ اللہ انہوں بھی میرے اہل بیت کے اندر شریک کر لے. اس حدیث تو بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ سب تو پہلے اہل والے جڑے نے وہ نبی دی ازواج نے. باقی جننے بھی لوگ نے انہوں نے خود نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے اندر شریک کیا ہے. اور اگر میں اہل بیت دے وچوں ان ازواج مطہرات کو دیکھا نا تاریخ کی نظر دے اندر اگر دیکھا جائے سب تو پہلے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اگر میں تاریخ کی نگاہ کے اندر دیکھا نا تصورات کے اندر میرے سامنے واقعہ آ رہے ہیں کہ جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے وچوں غار حرا دے وال جا رہی ہیں. بعد خدیجہ نے کچھ سامان اٹھایا ہے، اللہ کے نبی واسطے کھان پین کا سامان لے کے جا رہی ہیں. یہ تو جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتر رہے ہیں اور آ کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تواڈے سامنے تواڈی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، مومنہ دی ماں خدیجہ کبریٰ آ رہی ہیں. تے اللہ کے نبی جو تواڈے کول آمنا انہاں میری طرف تے اللہ دی طرف سلام کہنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو خدیجہ تواڈے کول آ جانا ایک تے انہاں اللہ کا سلام کہنا ہے تے دوسرا انہاں جنت دے اندر ایک موتی دے بنے محل کی بشارت دے دینی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کائنات کے اندر بڑیاں بڑیاں خوش نصیب عورتیں آئیاں، بڑیاں بڑیاں بلند مقام والیاں عورتیں آئیاں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنت خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افضل نساء اہل الجنت جنتی عورتوں میں وچوں سب نالوں زیادہ فضیلت والی، سب نالوں زیادہ مقام والی اگر کوئی عورت ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ بنت خویلد. اور خدیجہ بنت خویلد یعنی نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور مومنہ کی ماں سیدہ خدیجہ کبریٰ نے رضی اللہ تعالی عنہا. اور قوم نے جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہاں کے بارے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ دنیا کو چلیاں گئیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیماری خدیجہ کی یاد آیا کرتے اللہ کے نبی ساروں کی طرح رونا شروع کر دیتا کرتے اتنا زیادہ آپ علیہ السلام رضا کرتے. سیدہ عائشہ فرماتیاں نے رو کے آپ داری در ہو جایا کرتے اور نارے سیدہ خدیجہ کے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت دعا کریا کرتے. اے او جناب خدیجہ کبریٰ جنہ ہر مشکل
وقت دے اندر میرے آقا کے ساتھ دیتا جنہ ہر مشکل موقع دے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیتا جب مکے والے نے میرے آقا نے پریشان دیتا اس موقع دے بھی انہوں نے نبی علیہ السلام کو حوصلے دیتے اور جب پہلی باری آپ علیہ السلام تے آئے اس موقع دے بھی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیتا ہے نا اور اگر میں دوسرے مقام تے دیکھا نا دوسری جگہ تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ملدیاں نے اور کون نے جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ کا انتخاب خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے جنہ کا رشتہ خود رب العالمین نے آپ دنال طے کروایا اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ کو اللہ رب العالمین نے اتنا حفظہ عطا کر دیتا ہے اللہ نے اتنا فہم عطا کر دیتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب کوئی بھی مسئلہ مشکل ہو جایا کرتا قرآن دی کسی بھی آیت کی تفسیر کی سمجھ نہ آیا کرتی جب قرآن دی کوئی بھی آیت سادے سے مشکل ہو جایا کرتی اسی ماں جی عائشہ دے کول آیا کرتے اور آپ کے سیدہ عائشہ دے کول عرض کریا کرتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول آ کے قرآن کی ساری تفسیر پوچھا کرتے سان اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ساری صحابیات کے بچوں اور سارے صحابہ بھی اگر جمع کر لیا جائے تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیات کے بچوں پہلے نمبر پہ سب تو زیادہ نبی کی حدیثاں یاد کرنے والیاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور اگر صحابہ کے اندر بھی دیکھا جائے تو صحابہ کے بچوں پنجویں نمبر پہ سیدہ عائشہ ملدیاں یعنی کہ اللہ نے انہوں حافظہ عطا کر دیتا ہے انہوں دین کا فہم عطا کر دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیثاں نے زبانی یاد کر چکے ہیں اور انہیں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہ کے بارے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک پورا رکوع بنا کے نازل فرمایا ایک ایسا وقت بھی آیا جب ظالمات بےایمانہ نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تہمتیں لگائیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہتان لگائے گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ جب میں اپنے گھر دے اندر آئی نا اور بازار دے اندر میرے خلاف لوگ اللہ پہ کرتے ہیں جب میں نبی علیہ السلام کے حجرے کے اندر تشریف لے کے آئی اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیکھے آپ علیہ السلام نے بھی میرے تو منہ موڑ لے اللہ نے نبی کو پریشان نے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے کہ میں اس وقت آپ کے بولے اجازت رہی ہے اور اپنے بابا ابو بکر صدیق کے گھر کے اندر چلی جانی جب میں اپنے بابا کے گھر کے اندر آنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر کے اندر دیکھا نا جناب ابو بکر صدیق فرماندے نے ایسا میری بیٹی جنہیں تیرا دل کرے ساڑے گھر کے اندر تیرے بات کا کر لے جب دل کرے تو اس گھر کے اندر آ سکنی ہے لیکن تیرا تے تیرے خامد کا معاملہ ہے تیرا تے تیرے نبی کا معاملہ ہے واپس اپنے گھر کے اندر چلے جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی گھر کے اندر بیٹھ جائے آیا کہ تینوں کھانا دینے واسطے سارے گھر کے اندر کھانا نہیں دا یا تیرے کپڑے میں اہتمام کرنے واسطے سارے کو روپیہ پیسہ نہیں دا نہیں بلکہ جناب ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی نے اسے وقت واپس چھوڑ دیتا ہے اور خود جناب ابو بکر نال آ رہے ہیں اور نال ہی نہ والدہ مہربان بھی نے اور کون نے مہربان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا سی اگر اس دنیا کائنات کے اندر کسی بندے نے جنت کی حور دیکھنی ہے تو ام رومان دیکھ لگے اور اس لیے عائشہ کی والدہ محترمہ نے اور میرے آقا علیہ السلام کی ساس نے حضرت ابو بکر
نال نے، جناب عائشہ دی نال نے، جناب ابو بکر نے اپنی بیٹی نوں نال دیا، واپس اللہ دے نبی دے گھر دے اندر آ جاندے نے، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیٹھے نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزرتی ہے ایک انصاریہ دی عورت بھی سارے گھر دے اندر آ جاتی ہے، تعزیت واسطے، اظہار افسوس واسطے، ایک بی بی سارے گھر دے اندر آ جاتی ہے کہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھتے نے یہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے کول معافی مانگ لے، جو بھی مانگنا ہے انہوں واضح کر کے رکھ دے۔ امام جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیرت والی نگاہ کے نال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے وال دیکھیا ہے، کیونکہ بسا اوقات انج ہویا کردا ہے کہ بندہ جنہاں تے بڑا یقین کریا کردا ہے نا، بڑا اعتماد بندے نوں ہویا کردا ہے، تے جدوں اس بندے دے کول کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو بندہ خود بخود پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بالکل یہ معاملہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، اور جدوں حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کہہ رہے کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو مان لے، تسلیم کر لے، گناہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرنے والے نے۔ سیدہ عائشہ نے حیرت والی نگاہ نال میرے نبی علیہ السلام کو دیکھا اور فرما دیا کہ اللہ کے نبی تسی، میں تو تہاڈے بارے سوچیا ہی نہیں سی، میں تو اب تک یہ سمجھا سی کہ باہر بازار کے لوگ گل کر رہے ہیں، تہاڈے صحابہ گل کر رہے ہیں، اللہ کے نبی مینوں تہاڈے کوئی امید نہیں سی کہ تسی بھی میرے بارے یہ سوچ رکھے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک گل کی تھی کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی خطا ہوئی ہے، اگر گناہ کیتا ہے کہ تسلیم کر لے، اللہ کے کول اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ میرا دل مطمئن سی، سب تو پہلے گل ہے کہ بندے کا دل مطمئن ہونا چاہیے، لوگ جو مرضی کہتے ہیں، جنی دیر تک بندے کا اپنا دل مطمئن نہیں نہ ہوگا اتنی دیر تک مشکل وچ بندہ نہیں نکل سکتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرا اپنا دل مطمئن سی کہ میں گناہ کیتا ہی نہیں، کوئی غلطی کیتی نہیں، تو معافی کس چیز کی منگنی ہے۔ اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے دماغ کے اندر، ذہن کے اندر یہ سوچا سی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے ذریعے دس دین یا کسی اور طریقے کے نال اللہ رب العالمین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے بارے آگاہ کر دیں کہ اے میرے نبی عائشہ بڑی ذمہ ہے، عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیتا بلکہ میں تو تہمت لگائی گئی ہے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے وہم و گمان کے اندر بھی یہ چیز نہیں سی کہ اللہ رب العالمین میرے بارے وہی بنا کے بھیجن تو اپنا قرآن بنا کے نازل فرما دے گی۔ اور سارے پریشان بیٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بھی پریشان، ام ایمان بھی پریشان ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہے۔ اور سیدہ عائشہ کی حالت انصاریہ کی عورت بیان کرتی ہے کہ ماں کی عائشہ کو اتنا تیز بخار اور اس پریشانی کی وجہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سر ٹھنڈے سوٹے اور زار کے کار روئی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے بیٹھے نے، انصاریہ نے بالکل بیان کرتے ہیں کہ اجے تک کوئی بھی نہیں اٹھیا، نہ ابو بکر صدیق اٹھے نے، نہ ام ایمان اٹھی، نہ سیدہ عائشہ اٹھیاں نے، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے۔ اسی دیکھ رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے جھکنے شروع ہو گئے ہیں، نبی علیہ السلام اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی کے نال اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے، ان لگ رہا ہے کہ تمہیں وحی کا فرشتہ آ گیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سارے ویندیاں ویندیاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر بھی جھک گیا، آپ کے کندھے بھی جھک گئے اور آپ کے پیشانی کے زاروں کے بعد پسینہ آ رہا ہے، بڑی تیزی کے نال پسینہ ٹپک ٹپک کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وحی نازل ہوئی اور وحی کتنے بار نازل ہوئی ماں عائشہ کی شان کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں پورا رکوع بنا کے میرے آقا علیہ السلام کو نازل کیا اور رب العالمین نے رہتی دنیا تک ایک قانون اور اصول بنا دیتا ہے کہ رہتی دنیا تک قیامت تک
والے لوگ اس قرآن کی تلاوت کرتے رہے تھے، ماں جی عائشہ کی شان کو بیان کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے وحی پر نازل ہوئی، اور اس وحی کے اندر دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے کیا سنا کہ عائشہ کے دل کو غلطی ہو گئی تو دی معافی مانگ لے۔ اللہ نے تے نبی علیہ السلام کو بھی ڈانٹ دیتا کہ اے میرے نبی تسی کیوں سوچ رہے ہیں عائشہ جن کا انتقال میں خود اللہ نے تہاڈے واسطے کیتا ہوے، آیا کہ تسی میں اللہ کا جڑا انتخاب ہونے اندر کوئی شک کیتا ہے، تسی میں اللہ کے انتخاب کے اندر کمی کوتاہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرماتا ہے، الہ العالمین نے اپنے قرآن کے اوپر اس بات کا اعلان فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے قرآن دیا 10 سطح بنا کے نازل فرمایا، اور نال ہی اللہ نے نبی علیہ السلام کو آگاہ دیتا، اے میرے نبی جدو تہاڈے سامنے عائشہ کا معاملہ آیا سی، جدو تہاڈے سامنے تہاڈی اس زوجہ محترمہ تے بہتان لگایا گیا سی، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تانوں تے چاہیدا سی تسی اودوں ہی کہہ دیندے اس سراسر بہتان ہے، اس سراسر تہمت لگائی گئی ہے، لیکن جو تسی گل کیتی ہے انہیں تے توجہ کرنا ہوے گا، اور میں اللہ شاہ پاک واسطے کا اعلان کرنا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو اللہ نے میری پاکیزگی کا اعلان کیا نا، جو اللہ نے میرے واسطے لانے برات اتار دیتا نا، اللہ رب العالمین نے میرے واسطے قرآن بنا کے نازل کر دیتا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عائشہ جڑا میں تینوں پہلے بول دے دے تو میں معاف کر دیتا جائے نا، میں یہ لوگوں کی گلاں دے اندر آ گیا سا۔ حضرات کو جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جنہاں نے پاکیزگی دے اعلان اللہ نے آسماناں کو کیتے، اور وہ نے میرا علیہ السلام دے اہل بیت کہ جنہاں دے بارے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اگر میں آتے اہل بیت کے اندر ایک اور زوجہ محترمہ نے دیکھا جنہ کا نام سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کون نے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سیدہ ام سلمہ جنہ کے پہلے خامد ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جنہاں غزوے دے اندر شہید ہو چکے ہیں، سیدہ سلمہ کے بچے بھی ہیں، سیدہ ام سلمہ بڑیا پریشان نے، اور میرے آقا علیہ السلام نے پوکاندیاں نے، آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بولو عرض کردیاں نے، اللہ کے نبی جی کوئی ایسی دعا دس دیتے جائے نا جس دن دا تو سلمہ فوت ہو گیا، اس دن دیا میرے تے مشکلہ آتیاں نے، اس دن دیا پریشانیاں نے میرا کر کر لیا، اس دن دیا مشکلہ نے میرے گھر دے وچ جان دا نام نہیں دیا، اللہ کے نبی جی کوئی دعا دس دیتے جائے نا جنہوں کرن دے نال میری پریشانیاں دور ہو جانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بولو جناب ام سلمہ آئیاں نے، اور آگے اللہ کے نبی کے بولو دعا واسطے عرض دیتی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نی ام سلمہ جا اپنے گھر دے اندر چلے جا کہ کثرت نال دعا کریا کرنا، اور پھر دعا میرے آقا علیہ السلام نے نصیحت
مصیبت کے اندر ہے تو ہی میرا حامیوں نہ سو جا اللہم اجرنی فی مصیبتی اللہ میری ان مصیبتوں کو ختم کر دے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا کہ اللہ میرے انہاں دے بدلے کوئی اچھی چیز عطا کر دے یعنی کہ مشکل وقت دے اندر پڑھی جان والی دعا آپ نے دس دیتی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے نالج میں اللہ کے نبی دے کوئی دعا سن کے چلی جانی اپنے گھر دے اندر جو چلیاں جانیاں نے نال نال اس دعا نبی پڑھدیاں رہندیاں نے نال اپنے ذہن دے اندر سوچدیاں رہندیاں نے نی ام سلمہ ابو سلمہ نال ود کے کیڑا کیڑا خیال رکھن والا ہوے گا اللہ کے نبی نے تیرے کیا سی واخلف لي خيرا منها کہ اللہ تینا اندر بدلے دے اندر کوئی اچھی چیز نصیب کر دے منگے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے نال میں دعا پڑھدی سا نال میں اپنے ذہن دے اندر سوچیا کرتی سا بھلا ابو سلمہ نال ود کے بھی میرا خیال رکھن والا ہے بھلا ابو سلمہ نال ود کے بھی میرے بچوں کا خیال کرنے والا ہے یہ وقت گزر رہا ہے جناب ام سلمہ اس دعا کثرت دے نال پڑھدیاں نے کچھ دن گزرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ دیوال پیغام میں نکال بھیجا سیدنا ام سلمہ نے انکار کر دیا کچھ دن اور گزرتے ہیں حضرت عمر نے پیغام میں نکال بھیج دیا حضرت عمر کا بھی آپ نے انکار کر دیا کچھ دن گزرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو جناب ام سلمہ کے والے نکاح واسطے بھیج دیتا ہے یعنی کہ نکاح کا قاصد بنا کے بھیج دیتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جا کے ام سلمہ کو پوچھا جائے نا اگر ام سلمہ میں محمد کے اندر آنا چاہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد اللہ کا نبی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ جب اللہ کے نبی کا پیغام آیا نا تو نبی علیہ السلام نے میرے پیغام میں نکاح بھیجا نا کہ اس دن میں اللہ کے نبی دی حدیث دی اثر سمجھ آئی نا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اللہ نے اس واسطے یہ اللہ کے نبی کو حدیث سنا دیتی سی اس واسطے اللہ نے دعا بنا کے نازل کر دیتی سی کہ اے ام سلمہ دسنا بھلا اللہ دے نبی نال بات کے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو تے کہتے سے ابو سلمہ بڑا بہترین ہے ابو سلمہ بڑا تیرے نال پیار کرنے والا ہے نی ام سلمہ تو تے کتنی خوش نصیب ہے کتنی خوش وقت ہے کہ تو اللہ دے نبی دے نکاح دے اندر جا رہی ہے تیرے واسطے اللہ دے نبی نے اپنے نکاح کو پیشکش کی ہے اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرا پر صلوات و سلام دیوار ہو گیا پہلے کلی سلمہ کی ماں سی اور ام سلمہ سے واسطے نام کیا جاتا سی کیونکہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں کا ایک بیٹا پیدا ہوا سی جن کا نام انہاں سلمہ رکھیا نا اور اس سے اپنے بیٹے کی وجہ کر کے باپ نے اپنا نام ابو سلمہ رکھ لیا اور ماں نے اپنا نام ام سلمہ رکھ لیا لیکن جب اللہ کے نبی دے کتے اندر آ گئے اور پھر کلی سلمہ کی ماں نہیں رہ گئے بلکہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک دے آنے والے مومنوں واسطے قیامت تک دے مسلمانوں کی ماں سلمہ بنا دیتا ہے اور اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے فرمایا النبی اولاد بالمؤمنین من انفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في الكتاب من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا فرمایا سونیا اعلان کر دیو
آج دن تے بعد جڑیاں بھی تواڈیاں بیویاں نے یہ تواڈیاں بیویاں نے تے باقی سارے مومناں دیاں ماواں نے وَأُمَّهَاتُهُمْ سارے مومناں دیاں ماواں نے کی مطلب جی ایک بندہ اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے ایک بندہ اپنی ماں کا احترام کرتا ہے اگر کسی کی ماں کو برا بلا کیا جائے کسی کی ماں کو گالی دی جائے جس طرح بندہ اپنی ماں کا دفاع کرتا ہے اپنی ماں کے دفاع واسطے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن کے اندر اصول بنا دیتا ہے دنیا کائنات والے نبی کے چلے جان کے بعد اور نبی جتنی دیر تک اس دنیا سے موجود نے کوئی بھی بندہ تواڈیاں ماواں نوں برا بھلا کرے اودہ مقابلہ کرنا تواڈے ذمے ہے پر او ماواں نے جنہاں دے بارے اللہ کا قرآن اعلان کردا ہے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہا ہے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا کہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کے قرآن کو ہر قسم کی بدی تو پاک کر دیتا ہے اگر کوئی بندہ کوئی ظالم کسی قسم کا بندہ اگر نبی کے قرآن کو کچھ ذکر اچھالنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے آج تو 14.5 سال قبل اس چیز کا اعلان کر دیتا ہے کہ میں اللہ نے تواڈے اہل بیت کو ہر قسم کی پلیتی ہر قسم کی گناہوں کو پاک کر کے رکھ دیتا ہے اس واسطے اگر کوئی انہوں کے خلاف کوئی بندہ گل کرتا ہے تو فاتح بدتمیزی اٹھائے گا تو ان کا نقصان انہوں ہی ہوئے گا نہ نبی دے اہل بیت میں کوئی نقصان کروا سکتا ہے اور نہ ہی آقا علیہ السلام کی ازواج میں کوئی نقصان دے سکتا ہے بلکہ الٹا بندہ اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کے کوئی دعا ہے کہ اللہ سب سارا صحیح معنی کے اندر آپ کے ازواج کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی کے اندر اللہ رب العالمین سب سارا اہل بیت کے نال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات